السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے مریم صاحبہ نے، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ اپنی کہانی میں وہ کہتی ہیں: السلام علیکم، میرا نام مریم ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میرے ابو فوج میں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ہم کراچی میں ہی رہا کرتے تھے، مگر اس کے بعد ہمارے ابو کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا اور ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد آنا پڑا۔ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ابو کا ٹرانسفر پاکستان کے مختلف شہروں میں ہو چکا تھا۔ کراچی کے بعد یہ ٹرانسفر اسلام آباد میں ہوا تھا۔ ہماری فیملی میں ہم 4 لوگ تھے: ابو، امی، میں اور میرا چھوٹا بھائی مصطفیٰ۔ جب ہم اسلام آباد آئے تو فوج کی طرف سے ہمیں جو اپارٹمنٹ ملنا تھا وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا۔ ہمارے ابو کے ایک دوست جو کہ فوج میں ہی تھے، ہم کچھ دن تک ان کے گھر میں رہے کہ شاید کچھ دن کے اندر ہمیں ہمارا اپارٹمنٹ مل جائے گا، مگر اپارٹمنٹ ملنے میں ابھی شاید زیادہ دن تھے۔ اسی وجہ سے ابو نے اپنے دوست کو بولا کہ یار تم ہمیں کوئی کرائے کا مکان دلا دو، جب تک ہمیں اپارٹمنٹ نہیں ملتا ہم وہیں رہ لیں گے، ابھی پتہ نہیں کتنی دن لگ جائیں۔ کیونکہ فوج کی طرف سے ابو کو کہا گیا تھا کہ آپ فی الحال کوئی کرائے کا مکان دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی آپ کا اپارٹمنٹ الاٹ کر دیا جائے گا۔ ابو نے اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کیا، مگر مکان کہاں اتنی آسانی سے ملتے ہیں۔ کافی مکان دیکھے مگر کوئی بھی مکان سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں ابو کے دوست کے گھر میں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اور ابو اندر ہی اندر اس بات سے شرمندہ تھے کہ ہم کافی دن سے کسی غیر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن ابو گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیٹ ایجنٹ نے ایک فلیٹ دکھایا ہے اور میں وہ فلیٹ کنفرم کر کے آ گیا ہوں۔ میں نے اور امی نے کہا کہ ابو آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں کیسا فلیٹ ہے، تو ابو نے کہا کہ بس جیسا بھی ہے اب رہنا ہے، کیونکہ میں فی الحال مزید کسی اور پر بوجھ نہیں بن سکتا۔ ویسے بھی اگلے مہینے تک ہمیں فوج کی طرف سے اپارٹمنٹ الاٹ ہو جائے گا، 1 مہینے کی بات ہے، گزارا کرو۔ جب ہم اس فلیٹ میں گئے تو ہمیں وہ دیکھنے میں بالکل بھی پسند نہیں آیا، لیکن کیا کرتے، مجبوری تھی، کچھ عرصہ ہمیں ایسے ہی گزارنا تھا۔ وہ فلیٹ علاقے سے تھوڑا باہر کی طرف تھا، جس کے آگے پیچھے 2-3 پلاٹ تھے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ مکان بنے ہوئے تھے۔ اگلے دن ہم اس فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ جس بلڈنگ میں ہمارا فلیٹ تھا اس میں 2 فلیٹ اور بھی تھے، وہ دونوں بھی خالی تھے۔ ہمارے فلیٹ میں 3 بڑے بڑے کمرے تھے اور ایک کچن موجود تھا۔ ابو کو بھی اس بات کا علم تھا کہ ہمیں یہ فلیٹ پسند نہیں آیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بہلایا اور تسلی دی کہ کچھ دن کی بات ہے، پھر ہم اپنے اچھے سے بڑے والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ہم نے اس فلیٹ کو تھوڑا سا سیٹ کیا اور اگلے دن سے ابو کی ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ وہ صبح 9 بجے چلے جایا کرتے تھے اور دیر رات 10-11 بجے تک واپس آتے، اور کبھی کبھی تو رات کو بھی گھر واپس نہیں آتے تھے۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی مجھے اکثر جلنے کی بدبو آتی تھی۔ میں نے امی کو بھی کہا کہ امی آپ کو کچھ جلنے کی اسمیل نہیں آتی؟ تو اس پہ امی نے کہا کہ بس اب اس چیز کا وہم مت پالو، جو بھی ہے ہمیں رہنا اسی گھر میں ہے، 1 مہینے کی بات ہے، گزار لیں گے۔ مگر میں امی کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ امی مجھے اکثر جلنے کی اسمیل آتی ہے، مگر جب امی نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تو میں بھی چپ ہو گئی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے کچن سے کچھ آواز محسوس ہوئی۔ اس رات ابو کی نائٹ شفٹ تھی۔ ویسے تو میرا بھائی میرے ساتھ ہی سوتا تھا، مگر جس دن ابو کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی وہ امی کے پاس چلا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید امی ہوں گی کچن میں، مگر اتنی رات کو وہ کیا کر رہی ہوں گی۔ میں اٹھ کر گئی کہ دیکھتی ہوں امی کو، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے روم میں جا کر دیکھا تو امی اور مصطفیٰ دونوں سو رہے تھے۔ ابھی میں ان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے پھر سے کچن میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، جیسے کوئی کام کر رہا ہے۔ میں جلدی سے کچن میں گئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ بالآخر
وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور میں اپنے روم میں واپس چلی گئی، یہ سوچ کر کہ شاید کہیں باہر سے آواز آ رہی ہوگی۔ اگلے دن ابو کی چھٹی تھی۔ مصطفیٰ نے باہر جانے کی ضد کرنا شروع کر دی۔ امی اور ابو اس کو لے کر باہر گھمانے لے گئے۔ میرے ایگزامز سر پر تھے تو میں گھر پر ہی رک گئی تھی۔ میں اپنے روم میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ امی کے روم کا ٹی وی آن ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر دیکھا مگر ٹی وی تو آف تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا اور واپس آ کر پڑھنے لگ گئی۔ کچھ دیر گزری کہ مجھے پھر سے محسوس ہوا کہ کوئی ہے امی کے روم میں اور وہ باتیں کر رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جا کر دیکھا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میں تھوڑی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے امی ابو کو کال کی مگر ان کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ میں کافی دیر کوشش کرتی رہی مگر میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اپنے روم میں بیٹھ گئی۔ مجھے ایک دم سے وہی جلنے کی اسمیل دوبارہ آئی جو میں اس گھر میں اکثر پہلے بھی محسوس کر چکی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ خود بخود آنا بند ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے روم کے دروازے سے کوئی مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ میں نے ڈری سہمی آواز میں ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر سے پوچھا، کون؟ مگر بالکل خاموشی اور سناٹا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں وہیں اپنے کمرے میں بیڈ کے اوپر بیٹھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کچھ ہی لمحوں بعد مجھے کسی بچے کی آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا شاید امی ابو آ گئے ہیں اور یہ مصطفیٰ کی آواز ہے۔ میں دروازے پر گئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر وہ آوازیں مجھے مسلسل آ رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے روم میں آئی اور اپنا روم اندر سے لاک کر لیا۔ اتنے میں ہی گھر کی بیل بجی مگر میں ڈر کی وجہ سے باہر ہی نہیں گئی۔ امی ابو چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئے اور مجھے آواز دی کہ بیٹا مریم کہاں ہو؟ میں آواز سن کر فوراً باہر گئی۔ میرا چہرہ میرے خوف کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ ابو نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مگر میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، بس اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، آپ لوگوں کا فون نہیں لگ رہا تھا تو میں اس لیے ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں امی ابو کو کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے۔ اس دن مجھے صاف صاف محسوس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اس رات جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو میرے بھائی نے کہا کہ مجھے ایک اسٹوری سنا دو تاکہ میں سو جاؤں۔ اس کو اسٹوری سناتے سناتے میری بھی آنکھ لگ گئی۔ مجھے نیند کی کیفیت میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دو بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ ان کے کھیلنے کی آواز صاف صاف میرے کانوں میں پڑ رہی تھی کہ ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے نیند میں کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ میں جیسے ہی نماز پڑھ کر اٹھی تو میں نے شیشے میں دیکھا کہ ایک عورت میرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس کا منہ جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا۔ اس بھیانک شکل والی عورت کو دیکھ کر ایک دم سے میرے منہ سے چیخ نکل آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرا وہم ہے یا واقعی یہاں کوئی ہے۔ میں نے اگلے دن امی کو کہا کہ امی، کیا آپ کو بھی کبھی محسوس ہوا ہے کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے؟ امی نے عجیب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا ہاں، جن بھوت رہتے ہیں ہمارے علاوہ یہاں۔ تو میں خاموش ہو گئی کہ امی تو پہلے ہی میری بات کو مذاق سمجھ رہی ہیں۔ میں تھوڑا پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد پھر سے ابو کی نائٹ شفٹ آ گئی۔ میں دیر رات تک پڑھائی کر رہی تھی کہ مجھے اچانک آپی آپی کہنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں اٹھ کر باہر گئی کہ شاید مصطفیٰ بلا رہا ہے، مگر کمرے کے باہر کوئی نہیں تھا۔ میں امی کے روم میں گئی تو وہاں بس امی سو رہی تھیں اور مصطفیٰ وہاں نہیں تھا۔ میں نے آگے پیچھے نظر ماری مگر مجھے مصطفیٰ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ایک دم پھر سے مجھے مصطفیٰ کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز ہمارے گھر کے تیسرے روم سے آ رہی تھی، جہاں ہم نے بس
अपने घर का कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था। मैं फ़ौरन भागकर उस रूम में गई तो मैंने देखा कि मुस्तफ़ा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और खेल रहा है। मैंने उससे पूछा कि मुस्तफ़ा, तुम इतनी रात को इस कमरे में क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। मैंने हैरत के लहजे में पूछा, कौन दोस्त? तो मुस्तफ़ा ने कहा कि मेरे 2 नए दोस्त हैं, यही हैं, मैं उन्हीं के साथ खेल रहा था, मगर मुझे मुस्तफ़ा के अलावा वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मुस्तफ़ा को कहा कि फ़ौरन उठो और जाकर सो जाओ। मुस्तफ़ा को अम्मी के रूम में भेजने के बाद मैं दोबारा अपने रूम में जाने लगी कि मुझे फिर से उस तीसरे रूम के अंदर से 2 बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ गई और कमरा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, मगर बच्चों की आवाज़ साफ महसूस हो रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा कि कौन है? तो मुझे अचानक से एक औरत की आवाज़ आई जिसने कहा, ये घर हमारा है और हम यहीं रहते हैं। मैं ये आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। मैं फ़ौरन से अम्मी के रूम में भागी। मैंने अम्मी को उठाया और अम्मी को सब बताया। अम्मी को यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अम्मी को अपने साथ होने वाली हर चीज़ बताई और साथ ही साथ ये भी बताया कि अभी मुस्तफ़ा वहाँ किसी से खेल रहा था, आप इससे पूछें। अम्मी ने एकदम से मुस्तफ़ा की तरफ देखा और पूछा कि कौन खेल रहा था तुम्हारे साथ? तो उसने कहा कि मेरे 2 दोस्त हैं, वही मेरे साथ खेल रहे थे। मैंने अम्मी को बताया कि हम जब से यहाँ पर आए हैं मुझे कुछ ना कुछ महसूस होता है, मुझे अक्सर यहाँ से जलने की स्मेल आती है। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था। अम्मी मेरी और मुस्तफ़ा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अगले दिन जब अब्बू घर पर आए तो अम्मी ने और हमने सब कुछ बताया। अब्बू ने हमारी बात मान ली और हमें कहा कि परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अगले दिन अब्बू अपने उन्हीं दोस्त के घर में गए जिनके घर में हम यहाँ पर आकर ठहरे थे। उन दोस्त से वो सारे वाक़यात शेयर किए और सब मामलात बताए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बुज़ुर्ग को जानता हूँ, उनके पास चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जब अब्बू उन बुज़ुर्ग के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। 2 दिन बाद अब्बू उन बुज़ुर्ग को लेकर हमारे घर आए। वो बुज़ुर्ग जैसे ही हमारे घर में दाखिल हुए उनको साफ साफ महसूस हो गया कि हमारे अलावा इस घर में कोई और भी है। उन्होंने अब्बू को कहा कि आप मुझे एक कमरे में कुछ देर अकेला रहने दें। अब्बू ने उन बुज़ुर्ग को कहा कि 3 कमरे आपके सामने हैं, आप जिस कमरे में चाहे जा सकते हैं। वो बुज़ुर्ग मेरे कमरे में गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। हम सब बाहर खड़े परेशानी के आलम में उनका इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद वो बुज़ुर्ग बाहर आए, उनके चेहरे पर पसीना था। उन्होंने कहा कि आपके अलावा यहाँ एक औरत और 2 बच्चे भी रहते हैं जिनको आपका यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कितने सालों से इस घर में रह रहे हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके अलावा इस फ्लैट में कोई भी और रहे। बेहतर यही है कि आप ये फ़्लैट जल्द से जल्द खाली कर दें। इसके बाद उन्होंने हम सब के ऊपर दम किया और वहाँ से वापस चले गए। हमने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम क्या करें? हम सब बहुत परेशान थे। अब्बू ने कहा कि अपार्टमेंट मिलने में अभी तकरीबन 10 दिन बाकी हैं। इस पर मैंने और अम्मी ने फ़ैसला किया कि हम घर में कुरान ख़ानी करवा लेते हैं, मोहल्ले की ख़वातीन को बुला लेंगे, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। अगले दिन मुस्तफ़ा सो रहा था। मैंने और अम्मी ने कहा कि जल्दी से मोहल्ले में बोल कर आ जाते हैं। मोहल्ले में जो 2-3 घर थे हम वहाँ गए और उनको कुरान ख़ानी का कहा, मगर उन्होंने बिना कुछ कहे ही बस इनकार सा कर दिया। हम बहुत परेशान थे कि ये 2-3 घर ही तो हैं आगे पीछे, अगर ये लोग भी नहीं आए तो कुरान ख़ानी कैसे करवाएंगे। इतने में हमारी गली के कोने में एक घर था। अम्मी ने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं। हमने उस घर का दरवाज़ा बजाया तो एक बुज़ुर्ग ख़ातून ने खोला। उन्होंने हमें अंदर बुलाया। हमने उन्हें कहा कि हम अपने घर में कुरान ख़ानी करवाना चाहते हैं, आप प्लीज़ आइएगा। तो इस पे उन्होंने पूछा कि आप किस घर में रहती हैं। मेरी अम्मी ने कहा कि वो गली के स्टार्टिंग में जो एक बिल्डिंग नहीं है जिसके अंदर 3 फ्लैट हैं, उसकी टॉप फ्लोर वाले फ्लैट पे हम रहते हैं। वो औरत ये सुनते ही थोड़ा डर गई और सहमे हुए लहजे में कहा कि मैं ज़रूर आती, मगर मुझे कहीं जाना है, तो माज़रत मेरी तरफ़ से। मैंने और अम्मी ने उनसे पूछा कि पता नहीं क्यों सब हमारे घर में आने से इनकार कर रहे हैं, अगर आपको कुछ पता है
تو پلیز ہمیں بتائیں۔ اس عورت کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ضرور کچھ جانتی تھی۔ ہمارے کافی اصرار کرنے پر اس عورت نے بتایا کہ میں یہاں 20 سال سے رہتی ہوں، اور جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی تو ہمارے سامنے ہی وہ فلیٹ میں ایک فیملی شفٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک عورت تھی جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی تھی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں کافی آنا جانا تھا۔ وہ بہت اچھے اخلاق والی عورت تھی۔ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد سے وہ اکیلی ہی اپنے دونوں بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ ایک دن اس فلیٹ کا مالک آیا اور اس کو اچانک سے گھر خالی کرنے کا کہا، تو اس عورت نے کہا کہ مجھ پر رحم کریں، میں اکیلی عورت 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، میں کیسے گھر خالی کر دوں۔ اس بیچاری عورت نے شاید 2-3 مہینے کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ اس کو بہت تنگ کرنے لگ گئے تھے۔ ہر 2-3 دن بعد آتے اور اس کو دھمکیاں دے کر چلے جاتے۔ ایک دن تو اس فلیٹ کے مالک نے کچھ آدمیوں کو بھیج دیا۔ وہ عورت کھانا پکا رہی تھی۔ اس کے بچوں نے دروازہ کھولا اور ان کو روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے بچوں کو سائیڈ میں پھینکا اور گھر کے اندر گھس گئے اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی۔ وہ عورت ان کی منتیں کرتی رہی، مگر انہوں نے اس عورت کی ایک نہ سنی اور پورے گھر کا سامان تہس نہس کر دیا، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل ہم لوگ آ کر تم لوگوں کو بھی اس گھر سے باہر پھینکیں گے۔ وہ عورت بیچاری بہت محنت کرنے کے بعد اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ وہ ان حالات کا سامنا نہیں کر سکی اور اسی فلیٹ میں اپنے آپ کو اور اپنے دونوں بچوں کو آگ لگا لی۔ پورا محلہ اس کے اور اس کے بچوں کی دردناک چیخیں سن کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ جب مالک مکان آیا تو وہ بھی وہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، اور اسی کے بعد سے جب بھی اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے آیا ہے، اس عورت نے اور اس کے دونوں بچوں نے اس کو ڈرا کے یہاں سے بھگا دیا ہے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس گھر میں کوئی بھی رہے۔ مالک مکان نے بہت کوشش کی، مگر کوئی بھی اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتا۔ یہ فلیٹ سالوں سے خالی ہے۔ آپ لوگ بھی جتنا جلدی ہو سکے اس فلیٹ کو خالی کر دیں، یہی اچھا ہے۔ میں اور امی اس عورت کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ہم جلدی سے اپنے فلیٹ کی طرف بھاگے کہ ہمارا بھائی گھر میں اکیلا تھا۔ ہم جیسے ہی فلیٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوئے تو ہمیں مصطفیٰ کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ہم جلدی سے اوپر کی طرف بھاگے کہ مصطفیٰ کیوں رو رہا ہے۔ ہم نے جیسے ہی فلیٹ کھولا تو ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ ڈری ہوئی حالت میں زمین پر بیٹھا ہے اور اپنا سر گود میں دبائے رو رہا ہے۔ ہم جلدی سے مصطفیٰ کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو اس نے ڈری ہوئی حالت میں امی کو بتایا کہ امی، میں نے ایک عورت اور 2 بچوں کو دیکھا ہے جن کے چہرے بہت زیادہ بھیانک تھے، اور وہ مجھے زور زور سے بول رہے تھے کہ اس گھر سے جاؤ، اس گھر سے جاؤ، یہ ہمارا گھر ہے۔ ابھی ہم مصطفیٰ کو سنبھال ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سے ہم لوگوں کو ویسے ہی جلنے کی بدبو آنا شروع ہو گئی جیسی بدبو میں نے پہلے بھی محسوس کی تھی، اور اچانک کچن میں برتن گرنا شروع ہو گئے۔ ہم کچن کی طرف بھاگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کھڑی ہے جس کا چہرہ بری طرح سے جلا ہوا ہے۔ میں نے اور امی نے اس کو دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیں، اور اتنے میں اس عورت نے ہمیں کہا، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ میں، امی اور مصطفیٰ جلدی سے بھاگ کر فلیٹ سے باہر آ گئے۔ جب ہم فلیٹ سے باہر آ رہے تھے تو ہمیں مسلسل اس عورت کی آواز آ رہی تھی کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ ہم نے جلدی سے ابو کو کال کی اور ان کو سب بتایا۔ ابو فوراً واپس آ گئے۔ ہم نے ابو کو کہا کہ ہم بالکل بھی اس فلیٹ میں نہیں رہیں گے۔ ابو نے کہا کہ پریشان مت ہو، ہم آج ہی یہ فلیٹ خالی کر دیں گے۔ اس کے بعد جب تک ابو کا اپارٹمنٹ الاٹ نہیں ہوا، ہم ابو کے انہی دوست کے گھر میں رہے جن کے گھر میں ہم شروع میں رہے تھے۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو آج کی یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور پراسرار قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔